اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکریں گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدہ کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی جس کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان اور توحید کا بیج بوئے گا، اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلے، خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت کے تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضرت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے کوئی مجھے تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اچھی موت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاء خیر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 58-59۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 اور 7۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
مفہوم یہ ہے کہ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا، نہ اس میں سے بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھتے ہیں اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو، جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک و شریف آدمیوں سے شرم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔